السلام علیکم۔ یہودیت دنیا کے بڑے مذاہب میں سے ایک ہے۔ حالیہ اعداد و شمار کے مطابق دنیا میں 1,44,35,900 یہودی بستے ہیں۔ یہودی مذہب کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کی جاتی ہے، چونکہ ان کا نسلی تعلق حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہے، جن کا لقب اسرائیل تھا، اسی لیے انہیں بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ یہودیوں نے 1948 میں ایک عالمی سازش کے تحت فلسطین پر قبضہ کر کے اسرائیل کے نام سے ایک الگ ریاست قائم کی، جہاں انہی کی حکومت ہے۔ دوسرے مذاہب کی طرح یہودیوں میں بھی بعض دنوں کو خاص تقدس حاصل ہے، جن کے متعلق آج ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے، کیونکہ آپ کو اسی طرح کی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ دیکھنے کو ملتی رہیں گی۔ سبت یہودیت بعض عیسائی فرقوں میں سبت عبادت کا دن ہے۔ اسے یہودیوں کے لیے مقدس دنوں میں سب سے زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے۔ سبت جمعہ کے روز غروب آفتاب سے شروع ہو کر اگلے روز غروب آفتاب تک جاری رہتا ہے۔ یہ دن روایتی طور پر 3 ضروری کھانوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ غیر آرتھوڈاکس یہودیوں کے لیے جمعے اور ہفتے کی درمیانی رات کا کھانا سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور وہ اس کا خاص اہتمام کرتے ہیں۔ اس کھانے کا آغاز چائے اور روٹی سے ہوتا ہے، جو برکت کے طور پر کھائی جاتی ہے۔ سبت کو امن اور پاکیزگی کا دن بھی سمجھا جاتا ہے۔ اس روز روایتی طور پر اچھے کپڑے پہننے کو اہمیت دی جاتی ہے اور بعض لوگ پاکیزگی کی علامت کے طور پر سفید کپڑے پہنتے ہیں۔ جمعے کی رات کو گھروں میں موم بتیوں کو روشن کیا جاتا ہے اور صبح سویرے عبادت گاہوں کا بھی رخ کیا جاتا ہے، جہاں اس دن کی مناسبت سے خصوصی عبادات کی جاتی ہیں۔ اور سخت نظریات کے یہودی اس روز تمباکو، آتش بازی، محنت مزدوری اور گاڑیوں میں سفر کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ پیساخ کا تہوار اسرائیلیوں کی قدیم مصری غلامی سے نجات کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ ہر برس عبرانی مہینے نیسان یا مارچ اپریل میں 7 روز تک اس کی تقریبات جاری رہتی ہیں۔ پیساخ کی پہلی 2 راتوں میں سیڈر کے کھانے کا اہتمام ہوتا ہے، جبکہ تہوار کے پہلے 2 دنوں اور آخری 2 دنوں میں مکمل تعطیلات ہوتی ہیں۔ ان چھٹیوں کے دوران رات کو خصوصی طور پر موم بتیاں روشن کی جاتی ہیں، جن کے بعد ریڈ سمندر کی تقسیم کی یاد میں تقریب ہوتی ہے۔ پیساخ کے دنوں میں سفر پر جانے یا خط و کتابت اور برقی آلات استعمال کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہوتی اور کھانا پکانے، باہر جانے کی مکمل آزادی ہوتی ہے، جبکہ سبت کے موقع پر ان چیزوں پر مکمل پابندی عائد کر دی جاتی ہے۔ ہفتوں کا تہوار شیوت عبرانی لفظ ہے، جس کے معنی ہفتوں کے ہیں۔ یہ زرعی تہوار کے طور پر شروع ہوا، لیکن اب اسے دیگر یہودی تہواروں کی طرح بھرپور طریقے سے منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر گھروں کو پھولوں سے سجایا جاتا ہے۔ یہ تہوار بیساکھ کے 50 دنوں کے بعد سیوان، مئی اور جون کے 6 اور 7ویں روز منایا جاتا ہے۔ دراصل یہ تہوار ایک طرح سے گندم کی فصل کے اختتام کا اعلان ہوتا ہے۔ شیوت کو کئی ناموں سے بھی جانا جاتا ہے، جیسے چگ ہاسیویٹ، ہفتے کے فیسٹیول، یا چگ ہبیگر یعنی پھلوں کی دعوت، جبکہ اس تہوار کو واقعہ ہروش سے بھی منسلک کیا جاتا ہے۔ روش ہشنا کے لفظی معنی نئے سال کے آغاز کے ہیں۔ اسے یہودیوں کا نیا سال بھی کہا جاتا ہے۔ اس تہوار کا آغاز مدت استغفار سے ہوتا ہے، جس کی عبادت 10 دن پر محیط ہوتی ہے۔ یہ تہوار بنیادی طور پر توبہ اور استغفار کا تہوار ہے۔ اس موقع پر دنیا بھر کے یہودی اپنی عبادت گاہوں کا رخ کرتے ہیں، جبکہ اس تہوار کا اختتام اگلے روز یوم کفارہ پر ہوتا ہے، جو انتہائی مقدس دن کہلاتا ہے۔ یہ تہوار تشرے ستمبر یا اکتوبر کی پہلی اور دوسری تاریخ کو منایا جاتا ہے، اور یہودی ایک دوسرے کو سیب اور شہد چکھا کر نئے سال کا آغاز کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ یوم کفارہ یہودی کیلنڈر میں تشریع کا مہینہ سب سے زیادہ مقدس اور یوم کپوریا کفار کا دن سب سے مقدس دن تصور کیا جاتا ہے۔ دراصل یہ یہودیوں کا یوم عید ہے۔ اس موقع پر 25 گھنٹے
घंटों का रोजा रखा जाता है और जानवरों की कुर्बानी की जाती है, जबकि गुनाहों की बख्शिश के लिए दुआएं करने के साथ खैरात भी तकसीम की जाती है। जबकि सोकोत इब्रानी सोकोत का मतलब आरजी जोम्बरा या छप्पर के हैं। ये मौसम खजां की फसल के साथ कटाई का त्यौहार है। बास दीगर मुकद्दस दिनों की तरह इसे भी वाक़ई खरूज से मुसलक किया जाता है, जब इसराइली सेना डेजर्ट में मारे मारे फिरते थे और सोकोत में रहते थे। योम किफारा के 5 रोज बाद तशरे की 15 तारीख को सोगोत का त्यौहार मनाया जाता है और बार मुतज़वा त्यौहार ईसाइयों का मुकाबला करने के लिए मुतारिफ करवाया गया था। यहूदी कानून के मुताबिक जब कोई लड़का या लड़की 13 बरस की उम्र को पहुंच जाए तो वो अपने अमाल के जवाबदेह होते हैं। इस मुंतज़वा की उम्र तक पहुंचने से कबल बच्चे के वालिदैन ही इसके अमाल के जिम्मेदार तस्वर किए जाते हैं। इस मौके पर खसूसी इज्तिमात मुनक्किद किए जाते हैं, जिसमें ज़्यादातर इस्लाही तकारीर की जाती हैं और बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम से रोशनास करवाया जाता है। वीडियो के मुतालिक अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपसे होगी मुलाकात अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।